عرب نے بڑے زور و شور کے ساتھ ہالووین کا ایک تہوار منایا ہے، اور بنیادی طور پر یہ تہوار کیا لوگ اس کو ہو سکتا ہے صرف سمجھا کہ یہ ایک کھیل تماشا یا تھوڑی انجوائمنٹ۔ ان کا جو کیلنڈر تھا وہ بھی 1 نومبر سے شروع ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ وہم اور گمان تھا کیونکہ سردیاں انتہائی سخت ہوتی تھی اور بہت سے لوگ سردیوں میں مر جاتے تھے۔ ڈے آف دا سینٹس منائیں گے۔ ڈے آف دا سینٹس وہ لوگ جو مقدس بڑے بڑے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے اس دن کو منائیں گے اور اس دن کو خاص کریں گے۔ وہ پھر آگ بجھائی جاتی تھی، لیکن ایسی کہ مدھم اس سے بھی چنگاریاں باقی ہو، تو پھر بعد میں دوبارہ وہی آگ جلا کے تو اس سے وہ اپنے گھروں کے اندر جو آگ جلاتے تھے، یعنی کہ سردی آ گئی ہے تو بھی گھروں میں آگ جلا دی ہے، تو اس کے لیے جو آگ جائے گی وہ باہر وہاں اسی مقدس اللہ سے آگ جائے گی جہاں پہ وہ انہوں نے آگ جلائی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا ابو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 7320۔ دوسری حدیث شریف جو آج میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا وہ ہے حدثنا ابو الیمانی حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضرب اليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ بھی حدیث شریف صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 7116۔ ان دونوں احادیث شریفہ میں جو متن اور موضوع بیان ہوا ہے وہ عرب کا واپس بت پرستی کی طرف لوٹنے کے بارے میں ہے۔ جو آخر میں نے حدیث شریف ذکر کیا اس میں خصوصی طور پہ عرب کا، اور جو پہلے حدیث شریف ذکر کی اس میں خصوصی طور پہ اس میں عمومی طور پہ امت مسلمہ کا، جس میں خصوصی طور پر عرب بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف سے اس کی وضاحت ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا آج کے وقت تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس طرح دیکھا، آپ کے پاس بھی خبر پہنچی ہوگی کہ اس بار توحید کی سرزمین، وہ سرزمین جہاں سے اسلام کا سورج پھیلا، اسلام کا سورج نکلا، اسلام کا نور پورے عالم میں پھیلا، اور توحید اور رسالت کی وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے وضعیت کی، وہ خصوصی طور پر وہاں سے پھیلی۔ تو وہ سرزمین بھی کفر اور شرک کے جو تہوار سے وہ منانے کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ عرب نے بڑے زور و شور کے ساتھ ہالووین کا ایک تہوار منایا ہے، اور بنیادی طور پر یہ تہوار کیا لوگ اس کو ہو سکتا ہے صرف سمجھا کہ یہ ایک کھیل تماشا یا تھوڑی انجوائمنٹ، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو تہوار ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ ایسی ہے کہ کیلٹس جو کہ 2000 سال پہلے یورپی علاقوں میں رہتے تھے، ایک قوم تھی، اور وہ بت پرستی جو کرتے تھے اس وقت، ظاہری بات ہے جب ایک قوم بت پرستی میں ہوتی ہے تو وہ مختلف قسم کی توہمات میں مصروف ہوتی ہے، مشغول ہوتی ہے۔
تو ان کا جو کیلنڈر تھا وہ بھی 1 نومبر سے شروع ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ وہم اور گمان تھا، کیونکہ سردیاں انتہائی سخت ہوتی تھی اور بہت سے لوگ سردیوں میں مر جاتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے سردیوں کی ابتدا میں ہی یہ ایک تہوار رکھا ہوا تھا، جس کو وہ اس انداز سے مناتے تھے کہ گویا یہ جو دن ہے 31 اکتوبر کا یا 1 نومبر کا، اس دن کو جو بدروح ہیں اور جو زندہ لوگ ہیں ان کے درمیانی فاصلہ بالکل کم ہو جاتا ہے، اور اب کیونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اب یہ بدروح آ کر تو ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، ہماری فصلوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، ہمارے جانوروں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ بنیادی طور پہ تو وہ بیماری یا جو بھی قدرتی آفات تھی یا سردی کی وجہ سے وہ لوگ مرتے تھے، لیکن وہ اس کو بدروحوں کے ساتھ جوڑ کے تو بدروحوں سے ڈرتے تھے۔ تو اس کے لیے جو ان کے اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے، جو ان کے بڑے، اس کو آپ راہب کہیں یا جو بھی کہیں، تو وہ لوگ ان سے باقاعدہ قربانیاں بھی لیتے تھے، جس میں وہ جانوروں کو جلاتے تھے اور اپنی فصلوں کو جلاتے تھے، اور باقاعدہ آگ جلا کے ڈھیر لگا کے لکڑیوں کا، اور اس کے اوپر وہ اپنے نذرانے پیش کرتے تھے۔ وہ پھر آگ بجھائی جاتی تھی، لیکن ایسی کہ مدم اس سے ابھی چنگاریاں باقی ہو، تو پھر بعد میں دوبارہ وہ یہ آگ جلا کے تو اس سے وہ اپنے گھروں کے اندر جو آگ جلاتے تھے، یعنی کہ سردی آ گئی ہے تو ابھی گھروں میں آگ جلانی ہے، تو اس کے لیے جو آگ جائے گی وہ باہر وہاں اسی مقدس الاؤ سے آگ جائے گی جہاں پہ وہ انہوں نے آگ جلائی ہے۔ یہ ابتدا تھی ہالووین کی۔ ہالووین اس کا نام کیسے بنا؟ اس کو اصل میں اس وقت ہالووین نہیں، 2000 سال پہلے جب یہ اس طرح بت پرستوں کا تہوار تھا تو اس کو کہتے تھے ایونٹ آف سوہن۔ اصل میں یہ سوہن بولا جاتا تھا، لیکن اس کے جو سپیلنگ بنتے ہیں انگلش میں وہ SOAMHAIN، سوہن بولنے میں سوہن ہے لیکن لکھتے میں SOAMHAIN۔ تو یہ ایونٹ تھا 5-6 صدیاں اسی طریقے سے 7 صدیاں گزری، وہ اسی طریقے سے گزارا جاتا تھا۔ آگے کیا ہوا کہ عیسائیت آ گئی، اور عیسائیت میں کیتھولک مذہب انتہائی طاقت پکڑ گیا اور وہی پھیلا، اور وہی یورپ میں اور اکثر علاقوں میں پھیلا۔ جب وہ کیتھولکزم پھیل رہا تھا تو اب کیتھولک چرچ کی طرف سے باقاعدہ یہ کیلکولیٹڈ موو، جو ہسٹورینز ہیں جنہوں نے ہالووین کے اوپر سرچ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیتھولک چرچ نے باقاعدہ تحقیق کر کے کہ کیسے، کیونکہ بائبل میں آتا ہے کہ وہ ہر پال اپنے لیٹرز میں کہتا ہے کہ میں جیسے لوگ ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کر کے جو بغیر خطرے کے میں ان کے ساتھ غیر مختوط بن گئے اور ان کے ساتھ غیر مذہب کی طرح بات کرتا ہوں۔ جو مذہبی لوگ ہیں یا مختوط لوگ ہیں ان کے ساتھ جینیٹائلز ہیں، ان کے ساتھ میں جینیٹائلز بن کے رہتا ہوں۔ تو عیسائیت نے روش کو برقرار رکھتے ہوئے باقاعدہ ان کے جو پال سینٹ تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اسی دن ڈے آف دا سینٹس منائیں گے۔ ڈے آف دا سینٹس وہ لوگ جو مقدس بڑے بڑے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے اس دن کو منائیں گے اور اس دن کو خاص کریں گے۔ سینٹ کے لیے جو لفظ تھا وہ ہالو تھا، اور میس سے مراد گروہ، تو مطلب مقدس لوگوں کا گروہ، جس کے پیچھے یہ ہالو باس اس کا نام رکھا گیا۔ ابتدا میں اس کا نام ہالو باس تھا، اور اس دن سے پچھلی جو رات تھی اس کو ہالو ایو کہتے تھے، جس طرح کرسمس سے پہلے کرسمس ایو ہوتی ہے، کرسمس کی رات، اسی طریقے سے اس سے پہلے جو رات تھی وہ ہالو ایو تھی، وہ پھر ہالو ایو بگڑتے بگڑتے ہالو عید بن گئی، ہالووین۔ تو یہ ایک بنیادی سا تعارف تھا ہالووین کا۔ وہی بت پرستی والا جو ایک رواج اس کو کہے، یا اس کو ایک خاص دن کہے، ایک تہوار کہے، وہی امپورٹ کیا کیتھولک مذہب نے، جس طریقے سے انہوں نے کرسمس کو امپورٹ کیا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یورپی دنیا نے اور عیسائی دنیا نے اس کو آج تک بنایا اور آج تک بنا رہے ہیں۔ اور اب ہمارے اللہ معاف کرے کہ مسلمان جو کہ پہلے ہی مغرب سے متاثر ہے، وہ تو پہلے ہی اس کے مغرب کو خوش کرنے کے لیے اور باہمی اتفاق اور ہم آہنگی کے نام پر اپنی حد فاصل مٹا چکے ہیں، اور وہ اس تہوار کو ہمارے پاکستان میں مختلف اسکولوں میں، بیکن ہاؤس وغیرہ میں یہ تہوار منایا جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن اب اس سال عرب نے بھی اس تہوار کو بنایا ہے، اور جہاں پہ ہم لوگوں کے لیے یہ دکھ اور افسوس کا مقام ہے، وہی ہمیں اگر ہم اپنے حدیث شریف کے ذخیرے کی طرف دیکھیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی لفظ بلفظ پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ذکر ہے کہ عرب کس طریقے سے اور امت مسلمہ کس طریقے سے واپس بت پرستی کی طرف لوٹ جائے گی اور یہود و نصارہ کی اتباع کرنا شروع کر دے گی۔ جس طریقے سے میں نے پہلے حدیث شریف پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی پرانی قوموں کی اس طریقے سے کر کے قدم با قدم اور بالشت در بالشت اتباع کرو گے کہ وہ اگر ایک گو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ بھی ان کے پیچھے ایک گو کے سوراخ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ پچھلی امتوں سے مراد کیا؟ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے کہا اور کون؟ تو اسی حدیث کی تائید بہت سی دوسری احادیث شریفہ سے بھی ہوتی ہے، جس میں 73 فرقوں کا بھی ذکر ہے، اور بھی اسی طریقے سے مختلف بنی اسرائیل کے ساتھ مطابقت کا ذکر ہے امت محمدیہ کا۔ تو اب جس طریقے سے بنی اسرائیل بار بار بت پرستی کی طرف لوٹتے تھے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اسی طریقے سے امت محمدیہ بھی جب وہ دین سے دور ہوگی اور فتنوں کا دور آئے گا تو واپس اس کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی پہلے کر دی تھی۔ اور دوسری حدیث شریف خصوصاً عرب کے متعلق ہے، اس میں خصوصی طور پر عرب کی بت پرستی کا ذکر ہے کہ عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک رنگ بدل بدل کے فتنے آئیں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ عرب کے قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصہ کے بت کے ساتھ اس طریقے سے طواف نہ کرے کہ ان کا کندھے کے ساتھ کندھا ٹکرائے، اور مطلب انتہائی رش کی صورت میں اور آپس میں جڑ جڑ کے جب آپ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے جن لوگوں نے حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حج، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ حج کے موقع پر جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے خصوصی طور پہ حج کے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں، تو وہاں پہ کندھوں کے ساتھ کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، تو گویا قبیلہ دوس کی عورتیں اتنا رش بنائیں گی یہ ذوالخلصہ کے بت کے ساتھ کہ ان کے کندھوں کے ساتھ کندھے ٹکرائیں گے۔ اور دوسری حدیث شریف جو اس کی تائید ہوتی ہے وہ ہے کہ اسلام ابتدا میں غریب تھا اور آخر میں پھر انتہا میں پھر غریب ہو جائے گا، اور اس کی 2 معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ ابتدا میں کیونکہ غریبوں نے اس کو قبول کیا تھا، سارے اس کو قبول کرنے والے اور اسلام کی طرف آنے والے لوگ اکثر غریب تھے، تو قیامت کے نزدیک بھی اکثر غریب لوگ ہی اسلام کی اتباع کرنے والے رہ جائیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اسلام غریب بمعنی اجنبی، جس طریقے سے اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور لوگ اس کو عجیب دیکھتے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آ گیا، حالانکہ تو وہی دین تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کی صبح تک وہی دین رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام من الابتداء الى الانتہاء، ابتدا سے انتہا تک یہی دین رہنا ہے، اور یہی دین رہا ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے انہی اصول کی طرف ہمیشہ دعوت دی ہے، توحید، رسالت، معاد، قیامت وغیرہ۔ تو ہر دفعہ، اور اسلام بھی جب آیا تو ابتدا میں اس کو غریبی کہا گیا، اور آخر میں پھر ابھی آج کوئی اسلام کی اگر بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کس دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث شریف بھی اس کی تو تھوڑا سا ہالووین کا تعارف بھی ہو گیا، اور حدیث شریف سے بھی وضاحت ہو گئی کہ یہ ایک بت پرستی کا تہوار ہے۔ اور اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے ابھی مغربی میڈیا، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اور مختلف اپنے ہتھیاروں اور ہتھکنڈوں کو استعمال کر کے ہمارے بچوں کو اور ہماری نوجوان نسل کے اوپر کے اندر سے برائی کا تصور ہی ختم کرتا جا رہا ہے۔ برائی برائی نہیں رہتی جب آپ اس کو برائی نہیں کہتے یا آپ اس کا نام بدل دیتے ہیں۔ ایک بت پرستی کا تہوار تھا، اس کا نام بدل کے اس کو سیلیبریشن کہہ دیا، اس کو شغل میلہ کہہ دیا تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک برائی کو برائی کہیں اور اس کی روک تھام کے لیے جس حد تک ہو سکتا ہے بولے۔ کوئی دوسرا آپ کی بات مانے گا نہیں مانے گا، عمل کرے گا نہیں کرے گا، یہ اس کے ذمے ہے،
لیکن جب آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی کے خلاف بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بولنے کی برکت سے سب سے پہلے آپ کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔